تو اکثر یوں بھی ہوتا ہے. ہم تو ہیں لبیک والے, ہم تو ہیں لبیک یا رسول اللہ والے, اور ہم یہ اشعار پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہم نے اگر یہ پڑھا ہے تو عمل میں اترے بھی ہیں, اور ہم نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کی مدد آتے بھی دیکھی ہے. اور ابھی آپ چند دن انتظار کیجئے, آپ دیکھیں گے کہ میرا مصطفیٰ کی مدد کیسے آتی ہے. آواز بلند. اگر ہو جذبہ کامل تو اکثر یوں بھی ہوتا ہے. وہ خود تشریف لے آتے ہیں, تڑپایا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے جہاں ملتا ہے بن مانگے, ورنہ سمجھ یہاں دامن پھیلایا نہیں کرتے. سنیے, زباں پر شکوائے رنگ جو علم لایا نہیں کرتے. آج ہر کوئی نبی کے نام پہ, نبی کی ناموس پہ, نبی کی ختم نبوت پہ ڈٹا ہوا ہے. کیوں ڈٹا ہوا ہے؟ کیوں جرأت کے ساتھ کھڑا ہے؟ کہ زباں پر شکوائے رنگ جو علم لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. پڑھ لو, ذوق پیدا ہو جائے گا کہ نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا. سنیے کہ محمد عرش پر پہنچے تو حق نہیں ہوں فرمایا. یہ اپنا گھر ہے, اپنے گھر میں شرمایا نہیں کرتے. یہ اپنا گھر ہے, اپنے گھر میں شرمایا نہیں کرتے. تاجدار گولڑا کا مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا. تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ مرزا غلام محمد قادیانی جو نبوت کا جھوٹے دعویٰ دار تھا, اس کے ساتھ مناظرہ ہوا بادشاہی مسجد میں, اور 1000 کے قریب علماء تھے. جب آپ گولڑا شریف سے چلے تو اسٹیشن لاہور پر آپ اترے تو 1000 علماء کرام نے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کا استقبال کیا. تو علماء نے یہ متفق کا فیصلہ کیا. آپ توجہ میری طرف رکھیے, آتے جائیں گے لوگ. علماء نے متفق کا فیصلہ کیا, پیران عظام بھی تھے, مشائخ بھی تھے. فرمایا کہ اس وقت موجودہ زمانے میں اگر کوئی غلام محمد قادیانی یا اس کے چاہنے والے جو چیلے ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی مناظرہ کر سکتا ہے تو ہماری نظر میں وہ پیر مہر علی شاہ ہے. چونکہ آپ سادات سے بھی ہیں, آپ رسول اللہ کی اولاد سے بھی ہیں, ہم آپ کو منتخب کرتے ہیں کہ آپ آگے لگیے. بادشاہ مسجد میں پہنچے, مناظرہ شروع ہو گیا.
وہ کہنے لگا، وہ جو قادیانی تھا وہ کہنے لگا کہ پیر میرے علی آگ جلاتے ہیں، تم اپنی کتاب قرآن آگ میں ڈالو، ہم اپنی کتاب جو اس نے لکھی ہوئی ہے وہ آگ میں ڈالتے ہیں، جو کتاب جل گئی وہ جھوٹا ہوگا اور جن کی کتاب بچ گئی وہ سچا ہوگا۔ اور انہوں نے اپنی کتاب کو نا کیمیکل لگایا ہوا تھا، مسالہ وغیرہ لگایا ہوا تھا، ایسا کہ جس کو آگ نے جلانا نہیں تھا۔ تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا ہماری جو کتاب ہے نا قرآن، یہ بڑی مقدس کتاب ہے، اس کو ہم آگ میں ڈالنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اگرچہ یہ ہمارا یقین ہے کہ آگ اس کو جلائے گی نہیں، لیکن ہم قرآن کو آگ میں کیوں ڈالیں گے؟ تو نبوت کا دعوے دار ہے، تو کہتا ہے میں نبی ہوں، میں تو نبی کے غلاموں کا آگے غلام ہوں، چل آگ جلاتے ہیں، تو بھی چھلانگ لگا میں بھی لگاتا ہوں، تاب کو جو آگ میں ڈالنا ہے چل میں جو موجود ہوں۔ جب یہ بات ہوئی تو اس بات سے آئیں بائیں شائیں کرنے لگا، بھاگ گیا اس بات سے، پھر سامنے ٹیبل پڑا ہوا تھا، کہنے لگا چلو دلائل دیتے ہیں، میں بھی دلیل دیتا ہوں کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے کہ نہیں، تم بھی دلائل دو۔ پیر مہر علی شاہ نے فرمایا ہم یوں دلائل نہیں دیتے، میرا نبی خاتم النبیین آخری نبی ہے، کوئی نبی نہیں ہے، یوں دلائل نہیں دیتے، تو اپنا قلم ٹیبل پہ رکھ، میں اپنا قلم رکھتا ہوں، جس کا قلم خود بخود شان مصطفیٰ لکھے گا وہ سچا ہوگا۔ جب یہ بات کی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ اگلی بات سنیے، جس پہ آج ہمارا عقیدہ ہے، جس پہ ہم قائم ہیں، اور یہ قیامت تک امت مسلمہ اس پر قائم رہے گی۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی پیسوں میں بک جائے، کوئی دنیا کے عہدوں میں بک جائے، وہ الگ بات ہے، نبی کے نام پہ کوئی جان قربان کر دے وہ الگ بات ہے۔ سنیے، پیر مہر علی شاہ تاجدار گولڑا جب ان دو باتوں سے وہ بھاگا تو کہتے ہیں کہ آپ کے جو زلفیں تھی نا یہ بال کھڑے ہو گئے، داڑھی مبارک کے بال یہ بھی ایکٹیو ہو گئے، آپ کو جلال آ گیا۔ ہزاروں علماء ہیں، آپ کے خلفاء بھی ساتھ ہیں، آپ نے فرمایا چل چھوڑ ان باتوں کو، یہ جو بادشاہ مسجد کے قریب قبرستان ہے نا، چل وہاں چلتے ہیں، تو بھی مردہ زندہ کر تو میں بھی مردہ زندہ کر۔ یہ کتاب ہے مہر منیر، آپ کی مہر منیر کتاب ہے، آپ کی سوانح حیات پہ لکھی ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے، آپ نے فرمایا چل پھر، تو نبی ہے نا، تو نبیوں کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مروں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں، چل پھر تو بھی مردہ زندہ کر، میں بھی مردہ زندہ کرتا ہوں۔ جب یہ بات کہی گئی تو اس کی زبان پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ ایک خلیفہ تھا آپ کا، وہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا حضرت اتنا بڑا دعویٰ، اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ آپ مردہ زندہ کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ آنے والے، یہ پیر مہر علی نہیں کہہ رہا، وہ دیکھ میرے محمد کھڑے ہیں۔ فرمایا کہ پیر مہر علی کہہ دے جو کہنا ہے، تیری پشت پہ محمد کھڑا ہے۔ وہ نبوت کے محافظ، وہ ختم نبوت کے محافظ، تو خدا ان کو بے سہارا چھوڑ دے اور مصطفیٰ ان کو بے سہارا چھوڑ دے؟ یہ کبھی ہوا ہے؟ یہ نہ زمانے نے دیکھا ہے، نہ یہ دستور الہی ہے، نہ یہ سنت الہی ہے کہ خلوص کے ساتھ نبی کے غلام ہوں اور نبی کے غلاموں کو نیست و نابود کر دیا جائے، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں گے جب مصطفیٰ کی مدد آئے گی، امتحان تو آتے ہیں، آزمائشیں تو آتی ہیں۔ جب یزید نے امام حسین کو شہید کر دیا، خیموں کو آگ لگا دی اور لاشوں پہ گھوڑے دوڑا کر جب فتح کے وہ جشن منا رہا تھا، جب اپنی فتح کے ڈنکے بجا رہا تھا، امام حسین کا سر انور نیزے کی نوک پہ جب جا رہا تھا تو جب ایک بستی کے قریب سے گزرا تو وہ سورہ کہف کی آیات کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اصحاب الرقیم اور اصحاب کہف کا کتنا عجیب تر قصہ ہے، تو سر انور سے آواز آئی کہ اصحاب کہف کا قصہ تو بڑا عجیب تر ہے کہ نبی کی امت جس کے نواسے کو پیاسا شہید کر دے، کیا یہ اصحاب کہف سے عجیب تر نہیں ہے؟ جس کو تم نے مارا تھا وہ بتا رہا ہے کہ میں زندہ ہوں۔ یہ چند دن ہے تیری زندگی کے، اور جب آپ کا سر انور یزید کے دربار میں پہنچا تو وہاں وہ چھڑی کے ساتھ
آپ کے ہونٹوں کو چھڑی لگا کر ایز مذاق کر رہا تھا تو وہاں صحابہ تھے، وہ بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی احتجاج کیا اور اپنی فتح کے جب جشن منا رہا تھا اسی اسنا میں مؤذن نے اذان دی اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب اس بات پر پہنچا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا آپ کی جو ہمشیرہ تھی وہ شیر کی طرح دھاڑی اور فرمایا یزید دیکھ ذرا کس کے نانے کا نام، مؤذن کس کے نام کی صدا دے رہا ہے، فرمایا تو جو کچھ بھی کر لے نام تو حسین کا اور حسین کے نانا کا ہی زندہ رہے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، منصب نبیًا، منصب نبیًا، منصب نبیًا۔ نام ہمیشہ ان کا ہوتا ہے جو حق پر ہوتے ہیں، نام انہی کا ہوتا ہے وہ جو سچے ہوتے ہیں۔ باطل مٹ جاتا ہے، جھوٹ مٹ جاتا ہے، صرف اور صرف نام رہے گا تو میرے مصطفیٰ کا نام رہے گا۔ اور ایک بات مزے کی بتاؤں اور میں یقین سے یہ کہتا ہوں، آپ نے وہ حدیث سنی ہے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے نا، جب بندہ فوت ہوتا ہے تو فوت ہوتے وقت ہم فقہا کی کتابوں میں پڑھاتے ہیں بچوں کو، حدیث پاک میں ہے، فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، آپ بھی یہ مسئلہ سماعت فرما لیں، جب بندہ فوت ہونے لگے، وہ قریب المرگ ہو، تو اس وقت اگر ورا صاحب پاس کھڑے ہیں تو وہ کیا کریں، اس کو کلمے کی تلقین کریں۔ اب وہ تلقین کیسے کرنی ہے، اس کو یہ نہیں کہنا کہ کلمہ پڑھ، یہ نہیں کہنا، اس لیے کہ